نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے غلامانہ انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہر جمعہ کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ درود پاک کو اپنا مشغلہ بنائیں اور ہمیشہ چلتے پھرتے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا پیار بھی موسمی ہو گیا ہے کہ ربیع الاول شریف آیا تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہر زبان پہ نبی 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 نبی، اس کے بعد خاموشی۔ پھر کوئی یاد کرائے تو یاد آتے ہیں۔ 11ویں شریف آئی تو غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم، پھر خاموشی۔ چھٹی آئی تو غریب نواز غریب نواز غریب نواز، پھر خاموشی۔ تو ہماری محبت جو ہے نا وہ موسمی ہو گیا ہے، موسم کے حساب سے، جبکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر لمحہ پیار کرنا چاہیے، ہر لمحہ ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بہترین تعلق کا نام درود و سلام ہے کہ آپ درود پڑھتے رہیں۔ اس پر ایک روایت پڑھتا ہوں، پھر آگے موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت نازل ہوئی، اس حدیث کے جو راوی ہیں نا، راوی وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد امام حسین سے روایت کیا ہے، انہوں نے اپنے والد مولا علی سے روایت کیا ہے، اور مولا علی نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا ہے۔ یہ سند ہے اس حدیث کی جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے ان اللہ و ملائکتہ، یہ ہے کیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں ان ھذا من العلم المکنون۔ تو جب زیادہ اصرار کیا صحابہ نے کہ سرکار بتائیں یہ کیسی آیت ہے اور اس میں کیا حکم ہے، درود کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح لپٹ لپٹ کے مجھ سے نہیں پوچھتے تو میں بتاتا نہیں، مگر چونکہ تم بہت زیادہ لپٹ لپٹ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو تو اس آیت کے رازوں میں سے آپ نے فرمایا یہ خزانہ ہے، یہ آیت خزانہ ہے، اس خزانے میں سے ایک راز کھولتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، وہ راز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی وکلنی ملکین، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتہ پیدا فرمایا ہے، اور اسی لیے ان 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ کیوں؟ فلا اذکروا عند عبد المسلم من فیصلی علیہ، وہ 2 فرشتے جو منتخب ہیں۔ اب یہ اس آیت کا راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھول رہے ہیں کہ 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان 2 فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ کس لیے؟ کہ جب بھی کوئی مسلم شخص، مسلمان محبوب پر میرے درود پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، تو جیسے وہ بندہ مومن درود حضور پہ پڑھتا ہے، اب وہ 2 فرشتے منتخب ہیں، وہ ذہن میں رہے، تو جیسے بندہ مومن درود پڑھتا ہے الا قال ذانک الملکان غفر اللہ لک، جیسے کوئی درود پڑھتا ہے فوراً وہ 2 فرشتے جو منتخب ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں مولا اس کو معاف فرما دے۔ اب درود پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ، پڑھ لیں درود پاک صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ وسلام علیک صلی اللہ۔ جیسے کوئی بھی درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کے یہ لفظ ہیں، فرشتوں کو اللہ نے ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ غفر اللہ لک،
اے درود پڑھنے والے اللہ تجھے معاف فرما دے، اللہ تیری بخشش فرما دے۔ اب یہ تو وہ دو فرشتے ہیں جو فوراً جس نے درود پڑھا تو کہتے ہیں اللہ تجھے بخش دے وے، مگر آگے جو لفظ ہیں سرکار فرماتے ہیں وقال اللہ وملائکتہ جوابا لزینک الملکین۔ اب جیسے کسی نے درود پڑھا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ تجھے بخش دے وے، جس نے درود پڑھا ہے اللہ تجھے بخش دے وے۔ اب فرشتے دعا کرتے ہیں تو اس دعا پر وہ رب ہو کے کہتا ہے آمین۔ سبحان اللہ، یہ ہے درود پاک۔ فرشتے نے کہا اللہ تجھے بخش دے تو اللہ کہتا ہے آمین۔ آمین کا معنی سمجھتے ہیں؟ معنی سن لیں، معنی کہیں لکھا نہیں رہتا ہے اس میں، تو معنی سمجھ لیں۔ آمین کا معنی ہوتا ہے ایسے ہی ہو جائے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا وَلَضَّالِّينَ آمین، اس پر اللہ بھی اور فرشتے بھی کہتے ہیں نا آمین، ہم کہتے ہیں آمین مولا جو ہم نے مانگی ہے ایسے ہو جائے، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا ایسے ہی ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے آمین ہاں ایسے ہی ہو جائے۔ آمین کا یہ معنی ہے ایسے ہی ہو جائے۔ تو آپ سوچیں کہ کوئی ایک مرتبہ درود پڑھے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے بخش دے، اب اس دعا پر رب ہو کے کہتا ہے آمین آمین، یعنی ایسے ہی ہو جائے، ایسے ہی ہو جائے۔ اچھا پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا اذْكُرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ، اور کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے سرکار کا اور وہ بندے مومن مجھ پہ درود نہ پڑھے، سرکار پہ درود نہ پڑھے۔ ایک تو روایت میں ابھی میں رات میں حدیث مطالعہ کر رہا تھا تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور مجھ پر اس نے درود نہیں پڑھا، یہ کئی جمعے جو لگا رہا ہوں یہ سمجھانا چاہتا ہوں درود کیا ہے، اور یہ جو حلقہ درود بنانے جا رہا ہوں آپ سمجھیں کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ پہلے سے اللہ فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ درود نہیں پڑھا، بھول گیا، فرماتے ہیں اخطأ طریق الجنہ، وہ درود پڑھنا بھول گیا تو وہ درود پڑھنا نہیں بھولا ہے، جنت کا راستہ بھول گیا ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ تو درود وہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو یہ تھا کہ بندے مومن کے سامنے نام لیا گیا اس نے درود پڑھ دیا، تو فرشتوں نے کہا کہ غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت فرما، تجھے بخش دے، تو اس پہ اللہ نے کہا آمین۔ اب دوسرا پہلو سنیں، سرکار نے فرمایا کسی کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، محفل تھی، مجلس تھی یا ویسے تذکرہ کیا گیا اور پھر اس پہ درود مجھ پر نہیں پڑھا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا قال ذلک الملکان، نام لیا گیا درود نہیں پڑھا گیا تو وہ فرشتے جو منتخب ہیں مقرر ہیں، یہ حدیث رسول سنا رہا ہوں آپ کو، تو وہ فرشتے کہتے ہیں لا غفر اللہ لک، اللہ تجھے کبھی نہ معاف کرے۔ حضور کا نام لیا جائے اور کوئی حضور پہ درود نہ پڑے تو فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے وہ کہتے ہیں لا غفر اللہ لک، اللہ تجھے کبھی نہ معاف کرے۔ تو جب فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے کبھی نہ معاف کرے، قال اللہ تعالی آمین، اب آپ سوچیے، پھر اللہ کہتا ہے ہاں ایسے ہی ہو جائے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں درود کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، ہمیشہ چلتے پھرتے اپنی زندگی میں شامل کر لیں اس کو، چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، پھر ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پھر آپ کو پہلا جملہ سمجھایا کہ موسمی پیار نہیں کہ آپ مسجد میں آئیں تو درود پڑھیں، جیسے موسم ہوتا ہے گرمی والا، ٹھنڈی والا، پھر بارش والا، ایسے ربیع الاول والا، 11ویں والا اور وہ چھٹی والا کہ اسی میں یہ سب یاد آئیں ہمیں، نہیں، اس سے باہر نکلو اور ہمیشہ ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، سرکار پر درود پڑھو۔